أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. رزق مقدر کا ہے بھائی. ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے, ہم دنیا میں ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے. یہ 5 ضرورتیں ہیں اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگائی ہیں, ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے. سالن میں نمک نہ ہو ذائقہ نہیں بنتا, نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کڑوا ہو جاتا ہے. یہ ضرورتیں نمک کی طرح ہیں بھائی. کھانا ضرورت, لباس ضرورت, مکان ضرورت, شادی ضرورت, سواری ضرورت. ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا. آج زور لگ گیا, طاقت خرچ ہو گئی, صلاحیت لگ گئی, جس پر کھانوں پر مستورات کا سب سے زیادہ وقت باورچی خانے میں, گھروں میں سب سے زیادہ مشورہ آج کیا پکے گا. مرد گھر آتے ہیں پہلا سوال کیا پکا ہے, کیا پکا ہے. زور لگ گیا کھانوں پر. حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ بھی نہ جلتی تھی. گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کھجور کھاتے تھے, پانی پیتے تھے. دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر. الماریاں بھری ہوئی ہیں, دے جوڑے پہ جوڑے, کپڑوں کی دکانوں پہ رش. حضرت عائشہ رضی 70,000 درہم تقسیم کیے, اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں, یعنی امیر المومنین ممبر پہ تشریف فرما ہے, 12 پیبند لگے ہوئے ہیں. اس راستے پہ جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. ہاں میرے پاس کوئی نبی ہوتا کہ عمر ہوتا, عشرہ مبشرہ, پرجنیا میں حکومت, کپڑوں پہ پیبند. زور لگ گیا کپڑوں پر. تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی یتطاولون فی البنیان, اونچی اونچی عمارتیں, یہ بڑے بڑے پلازے, کہ قیامت کی نشانی. فرمایا جب مال میں برکت نہیں رہا کرتی تعمیرات پر لگا کرتا ہے. اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین. جب آدمی کے مال میں برکت نہیں تعمیرات پہ لگے گا. آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا الا مالا. ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث ہے سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے, ہمارا کام کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ کا دین زندہ ہو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. کیا مطلب؟ چائنا والے کیسے اسلام میں آئے, سارا یورپ کیسے اسلام میں آئے, سارا افریقہ کیسے اسلام میں آئے. جہنم سے بچ جائیں, یہ جنت میں چلے جائیں. یہ ہماری ذمہ داری. اللہ کا دین زندہ ہو. پہلے اسلام مسلمانوں میں آئے گا. غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھلے گا؟ جب مسلمانوں کے اخلاق صحیح ہو جائیں, معاملات صحیح ہو جائیں, معاشرت صحیح ہو جائے, عبادات صحیح ہو جائیں. اب اسلام میں حسن ہے, اسلام میں حسن ہے, اسلام میں کشش ہے, اسلام میں جاذبیت ہے. جب اسلام زندگی میں نظر آئے گا اس غیر مسلم لپک کے اسلام کی طرف آئے گا. اگر پھول حقیقی پھول لگ جائیں گے باغات میں تو شہد کی مکھیاں اڑ کے آئیں گی میلوں دور سے شہد چوسنے کے لیے. پھول ہی پلاسٹک کے ہوں, پھول ہی کاغذ کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گے.
مسلمانوں میں اسلام زندہ ہو، یہ مسجدیں آباد ہوں، یہ اخلاق صحیح ہوں، یہ معاملات معاشرت صحیح ہو، اب غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، لپک کے اسلام پر آئیں گے۔ ہاں، اسلام جب زندگی میں ہوگا، جب معاملات ٹھیک ہوں گے، جب معاملات حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ گم ہو گئی، جنگی لباس قیمتی چیز اس زمانے کی ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی، امیر المومنین ہیں، دعویٰ کیا یہ زرہ میری ہے، نہیں میری ہے۔ یہودی ایک امیر المومنین کے سامنے اڑ گیا، نہیں میری ہے۔ تو امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مارو دو تھپڑ، لاؤ چھین گئے اس سے، نہیں، قاضی صاحب کے پاس فیصلہ، قاضی صاحب نے کیا ہے حضرت علی سے مطالبہ، آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، آپ دو گواہ تو لاؤ۔ یہ نہیں کہ امیر المومنین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نہیں، دو گواہ لائے، ایک بیٹا ایک غلام، کہ ہاں غلام کی گواہی قبول ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کے علاوہ کوئی گواہ لائیں۔ یہ نہیں کہ یہ کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار، نہیں، مسئلے کی بات ہے، بیٹے کے علاوہ کوئی اور گواہ میرے پاس کوئی نہیں۔ تو گواہی پوری نہ ہوئی تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا،